بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایسے فوائد بتانے والے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت رکی ہوئی ہے، اور جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گھر کو، اس کے پڑوسی کے گھر کو اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، اے ابو منظر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم، تم نے درست کہا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان دو آیاتوں یعنی الف لام میم اور اللہ لا الہ الا ہو میں اللہ تعالی کا اسم اعظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس سبب سے بھی کیا جائے، کیونکہ اس میں اللہ کو اسم اعظم سے پکارا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو جواب ضرور ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت کرنے پر مامور فرمایا۔ بس ایک شخص میرے پاس آیا اور غلے سے مٹھی بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں محتاج ہوں، میرے بچے ہیں، میں بہت ضرورت مند ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسے چھول دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس کو سخت ضرورت تھی اور اس نے بچوں کا نام لیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھول دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے غلط بیانی کی اور وہ پھر آئے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پھر ضرور آئے گا۔ میں پھر سے اس کی تاک میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، یہ تیسری اور آخری مرتبہ ہے۔ تم کہتے ہو میں پھر نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھاؤں گا جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو مکمل آیت الکرسی پڑھو، اللہ کی طرف سے تم پر ایک محافظ مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا حتیٰ کہ صبح ہو جائے گی۔ میں نے اسے چھول دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ مجھے چند کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے علم مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا حالانکہ وہ جھوٹا ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ 3 روز سے تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ میں نے عرض کیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ حضرت عفاف بن عبد الکلائی بیان کرتے ہیں کسی آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن میں سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص۔ اس آدمی نے پھر سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی آیت پسند فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مل جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ کا آخری حصہ، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس نے اس امت کو عطا فرمائی ہے اور وہ دنیاوی اور آخرت کے تمام بلائیوں پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کے اور جنت کے بیچ میں صرف موت کا فاصلہ ہوتا ہے۔ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ بے شک آیت الکرسی کی بہت سارے فوائد ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا ضرور ورد کریں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اور جہاں جب جیسی بھی ممکن ہو ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہیں تاکہ اس کے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔